پالوس اور اپلوس۔ جب پالوس رسول نے یونان کے شہر اتھینے میں یسوع کے بارے میں بات کی تو وہ کرنتھس شہر کو چلا گیا۔ وہاں وہ اپنے ساتھیوں سیلاس اور تیموتھیوس کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہاں اس کی ملاقات اکولا نامی ایک آدمی اور اس کی بیوی پرسکلا سے ہوئی۔ وہ پالوس کے قبیلے سے تھے۔ وہ خیمے بناتے تھے اور پالوس بھی خیمے بنایا کرتا تھا۔ اس لیے پالوس ان کے گھر میں ٹھہرا اور ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ ہر ہفتے پالوس مقامی عبادت خانے میں جاتا اور لوگوں سے یسوع کے بارے میں بات کرتا تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد پالوس کے ساتھی سیلاس اور تیموتھیوس کرنتھس میں آئے۔ پھر پالوس ہر روز یہودی مردوں سے بات کرنے جاتا اور کہتا یسوع ہی مسیحا ہے۔ جب یہودیوں نے پالوس کی مزید بات نہ مانی تو اس نے ان سے کہا، میں نے تم سے یسوع کے بارے میں سچ کہا ہے۔ اگر تم اس کو رد کرتے ہو تو خدا تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اب میں دوسرے قبائل کے لوگوں سے بات کرنے جاؤں گا۔ اس لیے پالوس نے عبادت خانے میں جانا بند کر دیا اور وہ ایک غیر یہودی آدمی کے گھر جانے لگا۔ اس کے باوجود یہودیوں کے عبادت خانے کا سربراہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ یسوع پر ایمان لے آیا۔ جب کرنتھس میں بہت سے دوسرے لوگوں نے پالوس سے یسوع کی خوشخبری سنی تو انہوں نے اس پر ایمان لایا اور بپتسمہ لیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں نے یسوع پر بھروسہ کیا ہے اور نئی زندگی شروع کی ہے۔ ایک رات پالوس نے خواب میں یسوع کو دیکھا۔ یسوع نے اس سے کہا، لوگوں سے نہ ڈرو، میرے بارے میں بات کرنا جاری رکھو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری حفاظت کے لیے اس شہر میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہاں بہت سے لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے پالوس وہاں 18 مہینے رہا اور لوگوں کو خدا کے بارے میں پیغامات دیتا رہا۔ ایک دن کچھ غصے میں آئے ہوئے یہودیوں نے پالوس کو پکڑ لیا اور اسے گورنر کے پاس لے گئے۔ یہودیوں نے پالوس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یہ آدمی لوگوں کو خدا کی عبادت ایسے طریقوں سے کرنے پر آمادہ کرتا ہے جن کی ہمارے یہودی قانون میں تعلیم نہیں دی گئی۔ پالوس کے جواب دینے سے پہلے گورنر نے یہودیوں سے کہا، تم نے اس آدمی پر حکومت کے قانون کے خلاف کوئی جرم کا الزام نہیں لگایا، اس لیے میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ تم اپنی ہی یہودی شریعت کے بارے میں بات کر رہے ہو، میں مذہبی معاملات کا فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے اب یہاں سے چلے جاؤ۔ کرنتھس میں مسیحیوں کو بہت دنوں تک تعلیم دینے کے بعد پالوس نے ان سے کہا، خداوند یسوع چاہتا ہے کہ میں دوسری جگہوں پر جا کر اس کے بارے میں بتاؤں۔ پھر پالوس اور اس کے دوست پرسکلا اور اکولا ایک جہاز پر سوار ہوئے جس نے انہیں سمندر کے پار پہنچایا۔ ان کا جہاز افسس نامی شہر میں پہنچا۔ پالوس ایک بار مقامی عبادت گاہ میں گیا۔ یہودیوں نے اس سے افسس میں مزید ٹھہرنے کو کہا، لیکن اس نے ان سے کہا، مجھے یروشلم ضرور جانا ہے، لیکن اگر خدا نے چاہا تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ پرسکلا اور اکولا افسس میں ہی ٹھہر گئے، جبکہ پالوس ایک دوسرے جہاز پر سوار ہوا جو اسے سمندر کے پار یروشلم لے گیا۔ پالوس نے یروشلم میں مسیحیوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے بعد ایک اور جہاز پر سفر کیا جو اسے سمندر کے پار انطاکیہ شہر لے گیا۔ وہاں وہ کئی مہینوں تک مسیحیوں کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد پالوس نے کئی دوسرے شہروں اور دیہات کا سفر کیا جہاں اس نے مسیحیوں سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہیں۔
ان دنوں میں ایک آدمی جس کا نام اپلوس تھا افسس میں آیا۔ وہ خدا کی مقدس کتاب کو بہت اچھی طرح جانتا تھا اور ایک نہایت اچھا اور فصیح مقرر تھا۔ وہ بہت اچھے انداز میں بولتا تھا۔ اپلوس یسوع کے بارے میں جانتا تھا اور وہ لوگوں کو وہ باتیں بتاتا تھا جو یسوع نے تعلیم دینے کے لیے کہی تھی، لیکن اس نے یسوع پر ایمان لانے کی علامت کے طور پر بپتسمہ لینے کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ جب پرسکلا اور اکولا نے اپلوس کو عبادت گاہ میں بولتے ہوئے سنا تو انہوں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہاں انہوں نے اسے یسوع کے بارے میں زیادہ درست طریقے سے سمجھایا۔ جب اپلوس آخیا صوبے میں جانے کا ارادہ کرنے لگا تو افسس کے مسیحیوں نے اس کی حمایت کی۔ چنانچہ انہوں نے اخیا کے مسیحیوں کے نام ایک خط لکھا اور کہا، برائے کرم اپلوس کا خیر مقدم کریں۔ اخیا میں اپلوس نے مسیحیوں کی مدد کی۔ جب وہ یہودی جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے تو اپلوس انہیں یہودیوں کی کتاب مقدس یعنی پرانا عہد نامہ سے دلیل دے کر سمجھا سکتا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اس طرح مسیحیوں نے ویسا ہی کیا جیسا پالوس نے انہیں کہا تھا۔ وہ یسوع کے بارے میں سچی تعلیم ایسے وفادار اور قابل اعتماد لوگوں کو سکھاتے رہے تاکہ وہ بھی آگے دوسرے لوگوں کو یسوع کے بارے میں سچائی سکھا سکیں، اور وہ یسوع مسیح کی قیادت میں ایک سپاہی کی طرح مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور ثابت قدم رہے۔ پالوس، پرسکلا اور اکولا اور اپلوس کی کہانی ہمیں خدمت، تعلیم اور ایمان میں بڑھنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر شخص کی خدمت اہم ہے۔ کوئی سکھاتا ہے، کوئی سیکھتا ہے اور سب مل کر خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھاتے ہیں۔